اس پانی کے کسی قطرے میں یا پانی کے کسی حصے میں جب مل جاتی ہے ہوا، کیا بنتی ہے؟ لہر، موج، ٹائیڈز، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے اس کا نام موج کیوں رکھا؟ وہ بھی پانی ہے یا نہیں؟ بہت ڈر کے بول رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، صرف آپ کو بات سمجھانی ہے بلا تشبیہ۔ پانی پانی ہے، اس موج میں بھی پانی، مگر کیا مل گئی؟ ہوا۔ تو آپ نے اس کا نام رکھ دیا موج۔ ہوا نکلی تو پھر اب بھی نہیں سمجھے؟ اب بھی نہیں سمجھے؟ اندر کیا ہے ہمارے؟ اب بھی نہیں سمجھے؟ اور یہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ نام ہے تمہارا۔ ہوا ملی، نام بدلا، بلا تشبیہ۔ میں اللہ کے لیے بات نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے۔ نبی پاک اللہ کے نور سے بنے ہیں تو جلوہ ظاہر، کیونکہ ظاہر ہونا تھا تو جلوہ بن کر آئے، لباس انسانی میں اللہ کا جلوہ بن کر آئے، مگر جب گئے تو اصل میں گم ہو گئے۔ کہاں سے پتہ لگاؤ گے؟ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ ان جیسا کوئی اللہ کے قریب اونچی تو رسائی ہے تو حبیب کی، اور جس کی اتنی رسائی ہو، آپ کو دنیا میں ضرورت پڑ جائے، یار میرا بادشاہ سے کام ہے، بادشاہ کے کوئی قریب آدمی مل جائے جو اس کا قریب ہو، اگر وہ کہہ دے گا بات بن جائے گی۔ آپ دنیا میں ڈھونڈتے ہو، کوئی کہتا فلانا آدمی اس کے بہت قریب، فلانا آدمی اس کے بہت قریب، فلانا آدمی اس کے بہت قریب، اس سے رابطہ کرتے ہو، بات کرتے ہو، کہتا میں کروا دوں گا۔ آپ کہتے ہیں قریبی کو ڈھونڈ لیا، کام بن گیا۔ بلا تشبیہ اللہ سے بات منوانی ہے تو کیسے؟ شب برات میں بیٹھے ہیں، توبہ کرنی ہے، ہم نے کی ہے اور کریں گے۔ آج بخشش لینی ہے، کس کا دامن پکڑے؟ کس کا دامن پکڑے؟ اس کی جس کی رسائی ہے۔ اور کیسی رسائی ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، یہاں تک ینادینی ربی، میرا رب پکارے گا، میرا رب فرمائے گا اردی تو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب راضی ہو گئے؟ حضور فرما رہے ہیں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔ اللہ فرمائے گا میرے حبیب راضی ہو گئے ہو؟ تو حضور فرماتے ہیں فَأَقُولُ، میں کیا کہوں گا؟ ہاں راضی ہو گیا ہوں۔ کب؟ کہ میرا ایک امتی دوزخ میں رہ جائے گا، میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ وہ مقام ہم سارے صبح و شام دن رات یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ تیری رضا چاہتے ہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ کچھ کر لے، محنت کر لے، میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے۔ اور اللہ فرماتا ہے محبوب راضی ہو گئے ہو؟ محبوب راضی ہو گئے ہو؟ کسی کی اتنی رسائی ہوگی؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، سب کیا چاہتے ہیں؟ اللہ راضی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ میرا حبیب راضی ہو جائے۔ تو نبی کی رسائی سمجھ میں آئی؟ پوچھ رہا ہوں، آئی؟
نبی کے بغیر رب کو ہم راضی کر سکتے؟ پکی بات ہے، ان کی رسائی ہے، کتنی رسائی ہے۔ وہ جو کہتے پھرتے ہیں ہمارے جیسے، وہ جو کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، وہ جو کہتے ہیں نہیں جی بے بس، وہ ان کا کوئی ہوگا۔ میرے نبی کی رسائی تو اتنی کہ رب پوچھے گا محبوب راضی ہو گئے ہو؟ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے۔ سنیں، اب میں آپ کو ایک حدیث اور سنا دوں، دل کے کانوں سے سننا، آج بخشش کی رات ہے۔ ہم نے باتیں کہاں کی کرنی ہے؟ بخشش کی۔ جس گاؤں جانا نہیں اس کا رستہ بھی پوچھنا۔ آئیے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالی نے مجھے اختیار دیا، یا تو شفاعت لے لو، یا یہ کہ تمہاری آدھی امت جنت میں جائے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے شفاعت لے لی، میں نے آدھی امت جنت میں بھیج دیں یا شفاعت لے لو۔ حضور فرماتے ہیں نہیں، میں نے کیا لیا؟ اب بھی نہیں سمجھے آقا کی کتنی ہماری ان کو فکر تھی، کتنا خیال تھا۔ اللہ فرما رہا آدھی امت نہیں، فرمایا شفاعت دے دے، کیونکہ شفاعت میں کرتا رہوں گا تو بخشتا رہے گا۔ نہ شفاعت کا سلسلہ ختم ہوگا، نہ بخشش کا سلسلہ ختم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شفاعت لے لی، کیوں کہ وہ زیادہ کام آنے والی، وہ زیادہ کام آنے والی ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری شفاعت پاکیزہ مسلمانوں کے لیے ہے، جو نیک ہیں اچھے ہیں ان کے لیے؟ فرمایا نہیں، نہیں۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو؟ جو پاکیزہ ہیں، نیک ہیں، اچھے ہیں، میری شفاعت ان کے لیے؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ ان گناہگاروں کے واسطے ہے جو گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں اور سخت کار ہیں۔ میری شفاعت گناہگاروں کے لیے ہے۔ کتنے مہربان ہیں۔ اس دن حضور کی شفاعت دیکھ کر نیک بھی کہہ رہے ہوں گے کاش ہم گناہگار ہوتے تاکہ شفاعت مل جاتی۔ فرمایا شفاعتی للہالکین من امتی، میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے ہے جن کو گناہوں نے ہلاک کر ڈالا ہے۔ نہیں نہیں، اور سنیں، اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ لے جائے۔ مسجد نبوی میں کچھ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں سنہرے حروف سے، ان میں ایک حدیث یہ بھی لکھی ہوئی ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت ان کے لیے جو میری امت کے بڑے بڑے گناہگار ہیں۔ میرے نبی نے کسی کو مایوس اونچی، تو پھر ہم ان کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ پھر ہم ان پر درود و سلام کیوں نہ بھیجیں؟ ہم ان کا نام کیوں نہ چومیں؟ کیونکہ ان جیسا اونچی، میں پھر پڑھوں گا، سب سے اولا و اعلی، سب سے اولا و اعلی ہمارا، سب سے بالا و والا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء کے لیے سونے کے ممبر، سونے کا مطلب نیند نہیں، خالص سونا جس کا زیور بناتے ہیں، سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے
اور وہ ان پر بیٹھیں گے. قیامت کے دن نبیوں کے لیے کس کے ممبر ہوں گے؟ سونے کے، اور وہ ان پر بیٹھیں گے. فرمایا میرا ممبر باقی رہے گا، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا. میرا ممبر باقی رہے گا، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا، اس لیے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا رہوں گا. میرے آقا سب کچھ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں جانتے کچھ نہیں، ساری خبریں دے رہے ہیں. نبیوں کے ساتھ کیا ہوگا، میں کیا کروں گا، خود بتا رہے ہیں. فرمایا میں کھڑا رہوں گا. کس ڈر سے؟ کیا ڈر ہوگا، کیوں کھڑا رہوں گا؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ مجھے فرما دے جاؤ جنت میں. بات سنیں ذرا دھیان سے. اس ڈر سے کھڑا رہوں گا کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے کہ آپ تو جاؤ جنت میں، نہیں، اور میری امت پیچھے رہ جائے. مجھے اللہ فرما دے کہ جاؤ جنت میں اور امت پیچھے رہ جائے، تو میں اس وجہ سے کھڑا رہوں گا. پھر عرض کروں گا اے رب میری امت، میری امت، میری امت. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، حضور ہمیں یاد کر رہے ہوں گے. اللہ فرمائے گا، ذرا دھیان سے سنو حدیث. اللہ فرمائے گا اے حبیب تو کیا چاہتا ہے، تیری مرضی کیا ہے، بتا میں تیری امت کے ساتھ کیا کروں. اللہ فرمائے گا کس سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ میں تیری امت کے ساتھ اونچی. تھوڑا سا ذہن کو حاضر کرو، ہر بات مجھے سمجھانی نہ پڑے، کچھ خود بھی کیچ کرو، پتا چلے تمہارا ایمان جاگ رہا ہے. اللہ کو مشورے کی ضرورت ہے، تو پھر نبی کی رسائی پہچانتے کیوں نہیں ہو؟ نبی کا مقام سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ فرمائے گا محبوب بول تیری امت کے ساتھ کیا کروں. نبی کا اتنا مقام، اللہ کی طرف سے اتنی عطا، اتنا اختیار. اللہ فرمائے گا حبیب کیا چاہتے ہو، تمہاری امت کے ساتھ کیا کیا جائے؟ میں کہوں گا یا اللہ ان کا حساب جلدی کر دے، ان کا حساب جلدی کر دے. پھر حضور فرماتے ہیں ادھر حساب شروع ہوگا، ادھر میں شفاعت شروع کر دوں گا. اللہ فرشتے حساب کر رہے ہوں گے، میں حساب میں نہیں، میں شفاعت میں لگوں گا. یہاں تک کہ مجھے ان کی رہائی کی چٹھیاں ملیں گی جنہیں دوزخ بھیجا جا چکا تھا. میرے وہ امتی جن کو دوزخ بھیجا جا چکا تھا، مجھے چٹھیاں مل جائیں گی، ان کو واپس بلا لو، ان کو واپس بلا لو. تو داروغہ جو ایک تو جنت کا داروغہ اور ایک دوزخ کا داروغہ، اس کا نام کیا ہے؟ داروغہ ایک کا نام رضوان، دوسرے کا نام مالک. وہ کہے گا حضور آپ نے اپنی امت میں غضب نام کو نہیں چھوڑا، سب کو ہی بخشوا لیا. حدیث سن لی، دل ٹھنڈے ہوئے. اتنی رسائی، اتنی پہنچ، اتنی قبولیت، حساب ہو جائے گا، دوزخ میں بھیجا جائے گا، حضور بلا لیں گے. حضور پتا چلا اللہ پکڑے، حضور چھڑا لیں گے. حضور نے پکڑ لیا تو کون چھڑائے گا؟ نہیں سمجھے ہو بات کو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے کوئی اور بات سمجھانا کوئی دھیان میں لیے لے آئے کہ حضور کا اختیار زیادہ نہیں. مطلب یہ کہ جس نے نبی کو ناراض کیا ہوگا اس کی خیر نہیں، جس نے اللہ کا جرم کیا ہوگا نبی شفاعت کر دیں گے. شرط ایمان ہے، شرط اونچی ہے. امت کو اتنی فکر کہ دوزخ میں گئے ہوئے امتیوں کو نکال لائیں گے. فرشتے اس پر حیرانی کا اظہار کریں گے. اس حدیث پر اگر کسی کو شک ہو نا، کسی دن یہی موضوع دے دینا، میں صرف یہی حدیث سنا دوں گا.
ابھی میں نے اور موضوع بیان کرنا ہے، کسی کے ذہن میں شبہ آئے. اب ان کی رسائی کا کمال آپ نے سن لیا کہ باقی سارے نبی سونے کے ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، حضور فرماتے ہیں میں کھڑا رہوں گا، اللہ مجھے عرش پر بلائے گا، اللہ میرے لیے کرسی لگائے گا عرش پر. عرش پر کیا لگائے گا؟ اللہ فرمائے گا بیٹھو، میں کھڑا رہوں گا. اللہ فرمائے گا بیٹھو، اللہ کے حکم سے میں بیٹھوں گا، پھر کھڑا ہو جاؤں گا. کیوں؟ کہ اللہ مجھ اکیلے کو جنت میں نہ بھیج دے، امت پیچھے رہ جائے. میں پہلے امت کو بھیجوں گا پھر خود جاؤں گا. اللہ ابن عساکر ابو نعیم کنز العمال خصائص کبریٰ کتابیں اٹھا کے دیکھو. حضور فرماتے بے شک میرے رب نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ طلب فرمایا کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں. میں نے اپنے رب سے عرض کی میرے رب جو کچھ تو چاہے، تیری مخلوق ہے، تیرے بندے ہیں. اللہ نے دوبارہ فرمایا محبوب بتاؤ کیا کروں. میں نے پھر وہی جواب دیا. پھر اللہ نے تیسری مرتبہ فرمایا محبوب بتاؤ تمہاری امت کے ساتھ کیا کروں. تو اللہ تعالی نے فرمایا بے شک. آگے سناؤں یا چپ رہ جاؤں؟ حاضر ہیں دماغ دل؟ اللہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے تیسری مرتبہ جب فرمایا میں نے وہی کہا مولا تیرے بندے ہیں، جو تو چاہے وہی کر. تو اللہ نے فرمایا بے شک تیری امت کے معاملے میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، میں وہی کروں گا جو تو چاہے گا. محبوب جیسا چاہے گا میں ویسا کروں گا. حضور فرماتے ہیں پھر مجھے خوشخبری سنائی گئی میرے 70,000 امتی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے جن سے حساب تک نہیں لیا جائے گا. اور جو جس کو وہ حساب جائے گا، میں جو رب سے مانگوں گا رب دے گا، میں جو رب سے مانگوں گا وہ رب دے گا. تو پیغام لانے والے فرشتے نے عرض کی اسی لیے تو رب تعالی نے پیغام بھیجا ہے جو آپ چاہیں مانگے رب دے گا. رب حضور نے اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں مانگا، دھیان نہیں دیا. ادھر سے کیا خوشی آئی کہ جو آپ مانگیں گے رب. حضور اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، ہم غلاموں کو یاد کر رہے. ہوگا ایسا کوئی؟ ہوگا ایسا کوئی؟ ہو سکتا ہے تو کہو سب سے اولا اعلی، سب سے بالا والا میرے آقا عرش پر ہوں گے، اللہ کے ساتھ عرش پر ہوں گے، اشارے کرتے جائیں گے، اشارے کرتے جائیں گے، امتی جنت میں جاتے جائیں گے. رسائی ہے ان کی. کیا ہے؟ کیا ہے؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. زبان آتی ہو، علم ہو، عقیدہ ہو، پھر مضمون بھی اچھا بنتا ہے. فرماتے ہیں مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. سبحان اللہ، کیا مضمون بیان کیا ہے. اور ہم ڈھیٹ کہہ لو، ہمیں کہتے ہیں نا بڑا ڈھیٹ ہے، اور ڈھیٹ کہہ لو.
ہم شفاعت کے عقیدے میں بڑے پکے ہیں، ہمیں کوئی توڑنا چاہے توڑ سکتا نہیں، ہم بڑے مضبوط ہیں اس میں، اس لیے کہ رحمت الہی نے امید پر جرأت مند بنا دیا۔ مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، اللہ کی رحمت نے ایسی امید بندھا دی ہے کہ اب ہمیں کوئی توڑ سکتا نہیں ہے۔ جب وہ خود فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور شروع میں کیا فرمایا؟ یا عبادی قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ مانا کیا ہوا کہ اللہ نے رحمت دے کر ہمیں امید بندھا دی ہے۔ ہم مجرم اتنے سخت، ہمارا تو ٹھکانہ نہ ہوتا، مگر رب نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر ہمیں امید بندھا دی ہے۔ ہماری تو بات بنائی ہے، کیونکہ آقا کو فکر ہے تو غلاموں کی ہے، آقا کو فکر ہے تو ایک طرف اللہ کی رحمت، دوسری طرف نبی کی شفاعت، تو ہمیں امید نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ ایک طرف اللہ کی رحمت، اس سے مایوس نہیں ہونا، دوسری طرف آقا کی رحمت، وہ ہمارے بغیر راضی نہیں ہوں گے، تو مایوسی کا کوئی گزر ہمارے پاس۔ کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنا عید بندائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے۔ جب بنتی ہے بات تو کیا ہوتا ہے؟ ذرہ بھی آفتاب ہو جاتا ہے۔ اور مجھ جیسے کو کیا سے کیا بنا دیا، کوئی اعلیٰ حضرت بن گیا، کوئی خطیب اعظم، کوئی غوث اعظم، کوئی امام اعظم، تو مجرم ہے ہم حالانکہ، لیکن وہ تو اللہ والے، حضور جس پر نگاہ کر دیں بیڑا۔ تو اللہ کی رحمت بھی، نبی کی شفاعت بھی، مایوسی کی کوئی گنجائش۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں عبادت پر ناز ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو اپنے کاموں پر ناز ہوتا ہے، ہمیں ناز نبی کی نسبت پر ہے اور کسی چیز پر نہیں۔ بلعم باعور، بلعم باعورہ بھی کہتے ہیں، بلعم باعور، یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بڑا نیک، اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں، یہ اتنا نیک تھا زمین پر بیٹھا بیٹھا عرش معلیٰ دیکھتا تھا، اتنا نیک تھا۔ لوگ اس کے پاس آتے تھے دعا کروانے، یہ دعا کرتا تھا، جس کے لیے جو کہہ دیتا تھا ویسا ہو جاتا تھا، بڑا نیک۔ ایک وقت ایسا تھا کہ اس کی باتیں لکھنے کے لیے ایک ہی وقت میں 12,000 قلم دوات لیے بیٹھے ہوتے تھے لوگ، 12,000 قلم دوات۔ خود بھی اس نے لکھا کچھ۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ ہوا ایک شہر پر حملہ کرنے کا، اس شہر کے مکین جتنے تھے وہ کافر تھے، اس میں یہ شخص رہتا تھا بلم باعور، اس کو اللہ کا اسم اعظم یاد تھا۔ اس شہر کے بادشاہ اور دوسرے لوگ جتنے تھے وہ اس کے ساتھ تھے۔ اسے بادشاہ کے حوالے سے ذکر، تحفے، تحائف، لوگوں کا آنا جانا۔ ایک عورت، غالباً اس کی بیوی، لوگوں نے اس کو بہت زیادہ تحفے تحائف لا کر دیے اور کہا قوم بڑی مصیبت میں ہے، بلم باعور کو کہیں کہ اللہ کے نبی جو موسیٰ ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بد دعا کرے۔
ان کے لیے آپ کے اردو میں بد دعا کہتے ہیں نا، نقصان کی دعا کو بد دعا کر دے. اس نے جب اس کے پاس بات گئی، اس نے کہا کہ نہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے خلاف دعا کرنا کسی طرح بھی درست اونچی. اور موسیٰ علیہ السلام جو کریں گے اللہ کے حکم سے کریں گے، نبی جو کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے. اگر شرعی مجبوری نہ ہوتی تو میں تمہاری مدد کر دیتا، مگر اللہ کے نبی کے خلاف دعا کرنا یہ کسی طرح بھی سمجھداری کی بات. وہ عورت جو اس کی بیوی تھی، اس نے لیے ہوئے تھے بڑے مہنگے مہنگے تحفے. رسائی کی بات ہے نا، لوگوں نے اس کو ڈھونڈا تھا کہ رسائی ہو جائے گی اس کے ذریعے. انہوں نے پیسے جو دیے ہوئے تھے تو اس نے آ کر بہت اس کو مجبور کیا کہ سن، تجھے یہ کرنا پڑے گا، ورنہ پھر میں بھی جاؤں گی، ساری دولت بھی جائے گی، سب کچھ جائے گا، تو اکیلا رہ جائے گا. یہ لالچ میں آ گیا. یہ بندہ دیکھو یہ دولت کس طرح خراب کرتی ہے. اس سے چاہو تو جنت خریدو، چاہو تو دوزخ خریدو. اس نے تیار کیا عورت نے کہ تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کر. بہت زیادہ اس کو مجبور کر دیا. یہ گدی پر سوار ہوا، گدی تھوڑی دور جا کر گر پڑی. اس کو بہت غصہ آیا ہوا تھا، طبیعت کے خلاف کام کر رہا تھا. اس نے اس جانور کو بھی بہت مارا. وہ مار کھا کے کھڑی ہو گئی. یہ پھر سوار ہوا، تھوڑی دور چل کے وہ پھر گر پڑی. اس نے پھر اسے مارا. اس جانور نے کہا یا اللہ یہ مجھے مار رہا ہے، تو مجھے طاقت دے میں اس سے بات کروں. اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی. اس جانور نے، گدی نے بول کر کہا او بدبخت، یہ تو سوچ کے جا کہاں رہا ہے، پیچھے دیکھ کیا کیا نیکیاں کی تو نے، اور اب تو کس کی بات مان کر کیا کرنے جا رہا ہے. میرے آگے فرشتے ہیں. وہ گدی بولی میرے آگے، وہ مجھے آگے جانے نہیں دیتے، میں یوں ہی نہیں گر رہی ہوں، وہ مجھے آگے جانے نہیں دیتے. تو اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کرنے جا رہا ہے. وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ساتھ اہل ایمان ہیں. سن، اب میں تجھے خود پر سوار نہیں کرا سکتی. جانور نے بول کر وارننگ بھی دی. چونکہ اس کو چڑھ گیا تھا اس وقت جو بھی نشہ، اس نے اس جانور کو بھی چھوڑا، پیدل چلنا شروع کر دیا. پہاڑ پر پہنچ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنا شروع کر دی. ساری محنت زمین پہ بیٹھ کے عرش کو دیکھتا تھا. جو منہ سے نکلتا تھا وہ ہو جاتا تھا. کوئی گناہ نہیں کیا تھا، مگر یہ کیا، ان کے خلاف دعا کرنی شروع کر دی. اللہ تعالی اس کی زبان کو پھیرتا رہا. یہ نام لینا چاہتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا نام نکل جاتا، قوم کا. یہ دعا کرتا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، دعا ہو جاتی قوم کے خلاف. اللہ جب بھی یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط کہنا چاہتا وہ قوم کا نام آ جاتا، اور جب اچھی بات کرنا چاہتا موسیٰ علیہ السلام کا نام آ جاتا. قوم نے کہا پیسے دیے ان کے خلاف بات کرنے کو، تو کر کیا رہا ہے؟ اس نے کہا میرے بس کی بات نہیں، میری زبان اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے چلاتا ہے. انہوں نے کہا کرتا ہے دعا یا نہیں. قوم نے چونکہ پیسے دیے ہوئے تھے، لوگوں نے چڑھائی کر دی. اس نے جب بات کرنی شروع کی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اس میں اعظم بھول گیا، زبان نکل کر باہر آ گئی. قوم نے بھی مارا اور ایمان سے بھی گیا. کچھ ہاتھ آیا. کیوں سنایا میں نے واقعہ؟ نبی کے خلاف بات کریں کامیاب ہو سکتے ہیں، تو جو اللہ کے حبیب کے خلاف بات کرے گا کامیاب ہوگا. تو وہ جو کہتے ہیں
نبی کچھ نہیں کر سکتے، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں جو نبی کے خلاف بات کرتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، جو نبی کی نعت پڑھتے ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ ہم گناہگار ضرور ہیں، بے ایمان مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے۔ ہم وہ مجرم ہیں، گناہگار ہیں، قیامت میں بھی رسول اللہ کو پکاریں گے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور نبی کے خلاف بات کرنے والوں، اب تمہاری کوئی گنجائش، سنو اعلیٰ حضرت اس مضمون کو بھی بیان کرتے ہیں۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ کیا ہوا؟ میدان حشر میں ہمیں سب نے ڈرایا، جاتے ہو نا ان کے کبھی درس میں، کبھی ان کی کتابیں، بچھو ہوں گے قبر میں، سانپ ہوں گے، وہاں یہ ہوگا اس طرح کی باتیں، اور تمہاری کوئی گنجائش نہیں، تم شرک کر رہے ہو، تم بدعت کر رہے ہو۔ یہ ہمیں دھمکاتے ہیں یا نہیں؟ اونچی نبی کا نام چومیں تو ڈراتے ہیں، میلاد کریں تو ڈراتے ہیں، حضور کا ادب سے سلام پڑھیں ہاتھ باندھ کے، یہ ڈراتے دھمکاتے ہیں یا نہیں؟ کبھی بدعت، کبھی ناجائز، کبھی حرام، کبھی شرک کے فتوے دے دے کر یہ ہمیں دھمکاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، ان سب کو دکھانا ہے ہم آپ کے غلام ہیں، یہ دیکھ لیں، یہ سارے جھوٹے پڑ جائیں اور آپ ہمیں بخشوا دیں، ان سب کو جھوٹا کر دیجئے۔ اب آپ کی دعائی ہے، ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، ان سب کو جھوٹا کرنا ہے، ان کا منہ کالا کرنا ہے سب کا۔ یہ جتنے بدعت کرتے ہیں، ناجائز کرتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن کیا ہوگا آپ نے سن لیا، قرآن میں ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے بھاگے گا، ایک دوسرے سے بھاگیں گے، نبیوں کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سب کہیں گے ہاں ہم اس کام کے لیے نہیں، آج یہ نہیں ہو سکتا، اللہ بڑے غضب میں ہمیں اپنی جان کی پڑی ہے۔ حضور کے پاس جائیں گے، حضور فرمائیں گے انا لہا، میں اس کام کے لیے ہوں۔ سب نے کہا نہیں ہوں، میں اس کام کے لیے اونچی۔ حضور اللہ نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوگا؟ خود فرمایا قیامت کے دن، فرمایا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم ومن دونہ تحت لوائی، آدم اور ان کے سوا سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ فرمایا میں اللہ کے عرش کے سامنے جاؤں گا، سجدہ کروں گا، لمبا سجدہ، اور اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کسی نے کبھی نہیں کی ہوگی، حمد پڑھوں گا اللہ کی۔ فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا، میں نبیوں کا امام بھی ہوں گا، خطیب بھی ہوں گا، اور شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ ہم نے جب دی دہائی، اعلیٰ حضرت کے کلام میں ایک ترتیب بھی ہے، پہلے بتا دیا کہ حضور کی رسائی کہاں تک ہے، ان کو عام نہ سمجھنا، اور پھر یہ کہ ہمیں اللہ کی رحمت بھی ہے، نبی نے بھی سنا دیا ہے، اور ہمیں دمکانے والوں سنو، تم جتنا چاہو دمکا لو، ہم پکاریں گے، حضور مہربانی فرما دیں گے۔ اب آگے غریبوں کو، حضور کے غلاموں کو خوشخبری دیتے ہیں، فرماتے ہیں یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔
اور دل چھوٹے نہ کرنا، نبی کا دامن تھاما ہوا ہے، دنیا والوں کو ناز ہوتا ہے اپنی اپنی ملکیت پر، حضور مالک کونین ہے، مگر ناز کرو غلاموں، یہ جو ٹوٹے ہوئے دل ہیں یہی خاص ان کی کمائی ہے۔ ان کو ان ٹوٹے ہوئے دل والوں سے جو پیار ہے کسی اور کو اتنا پیار نہیں ہے۔ تو تسلی دی ہے اس شعر میں، گھبرانا نہیں، تم کتنے ہی شکستہ دل ہو، تمہاری ساری دنیا امیدیں توڑ دے، تم نبی کے ہو، نبی کے معاملے میں دل چھوٹا نہ کرنا۔ نبی کی طرف سے کرم ہوگا، کرم ہاں۔ اور دیکھو نا کتنے لوگ ہیں مدینے جانے کی دعائیں کرتے ہیں، دوسروں سے کرواتے ہیں، حضور بلا لیتے ہیں یا نہیں بلاتے؟ کسی کے پاس تیاری بھی نہیں ہوتی، انتظام بھی نہیں ہوتا اور پہنچ جاتا ہے۔ زائر بھی گئے کب کے دن ڈھلنے پہ ہے پیارے، اٹھ میرے اکیلے چل، کیا دیر لگائی ہے۔ مضمون ان کا یہ کہ مدینے کی زیارت کرنے والا، مدینے کی زیارت کرنے والے زائرین جاتے رہتے۔ پتا چلا جی آج اس جہاز میں 400 چلے گئے، اس جہاز میں 500 چلے گئے، ایک دن میں 2000 چلے گئے۔ سعودی عرب سے خبر ملی جدہ میں آج 5000 آئے، مدینہ ایئرپورٹ پہ آج اتنے آئے، سنتے ہم چلے گئے۔ ادھر یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ تو ڈھلنے پہ آ گئی، کہہ رہے ہیں نا دن ڈھلنے پہ ہے پیارے، کیونکہ عصر کا وقت ہو جائے تو سمجھو دن ختم۔ اسی طرح عمر جب 50-60 سے گزرتی ہے تو اب تو آگے جانے کا مرحلہ آ گیا، عمر زندگی کی جو ہے کمائی نقدی وہ تو ختم ہو رہی ہے، تو اب ہم تو آخری سانس لے رہے ہیں۔ اٹھ میری جان اکیلے ہی چل پڑو، کیا دیر لگائی ہے، کیا مطلب؟ نبی کی طرف جانا ہے تو ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی طرف جانا ہے ویزے کی ضرورت نہیں ہے، اس دل کو ان کی طرف لگا دو، دیر نہ لگاؤ۔ نہیں سمجھے ہو؟ یہ نہیں سوچو کہ مدینے پہنچیں گے تو حضور کے پاس پہنچیں گے، یہاں بیٹھ کے بھی ان کے پاس پہنچ جاؤ۔ دل کو مدینہ بنا لو، خیال مدینے کی، باتیں مدینے کی، سوچ مدینے کی، تو تم چلو تو صحیح۔ تم تو ٹکٹ کے انتظار میں ہو، ارے وہ ٹکٹ نہیں چاہیے، یہ ٹکٹ چاہیے۔ یہ مضمون یہ بھی آپ نے سنا میرے دوستوں اور بزرگوں۔ اب لوگ جو ہے نا چھانٹ کے دوست بناتے ہیں، یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس کو میرا دوست ہونا چاہیے، ارے یہ آدمی بڑے کام کا ہنر والا ہے، اس کو میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں اے بی کی سمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو متقی ہوتے ہیں، بہت نیک ہوتے ہیں، لوگ ان سے تعلق جوڑتے ہیں، یہ کام کا بندہ، یہ کام کا بندہ۔ حضور عمل کے حوالے سے بازار میں ہمارا تو سودا نہیں بنا، اب آپ کرم کے بادشاہ ہیں، سرکار کرم، آپ کرم کے بادشاہ ہیں، اور وہ تو لوگوں نے چھانٹ لیے، آپ کرم کے بادشاہ، صرف یہ نہیں کہا کہ بادشاہ، کرم کے بادشاہ ہے، اور کرم فرمانے والا وہ عیبیوں کو بھی لے لیتا ہے، تو ہم عیبی ہیں حضور، ہمیں کوئی پناہ دے گا تو صرف آپ ہی ہے، آپ کے سوا ہمیں قبول کرنے والا کوئی اور، باقی لوگ تو چھانٹ کے لیں گے۔ یہ جو گناہ گار ہیں ان کو پناہ ملے گی تو صرف کیوں؟ اس لیے کہ آپ پہلے دن سے آئے، آتے ہوئے امت کو یاد کیا، کعبہ قوسین میں گئے، امت کو یاد کیا، قبر میں اتارا گیا، امت کو یاد کیا،
گرتے ہوں کو مژدہ سجدے میں گرے مولا، رو رو کے شفاعت کی تمہید اٹھائی ہے۔ قیامت کے دن تو شفاعت فرمائیں گے، مگر یہاں جو سجدے کر کر کے حضور نے ہمارے لیے راتیں گزاری ہیں، تمہید کہتے ہیں کسی چیز کو شروع کرنا، حضور نے یہیں سے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ یا اللہ پوری امت بخشوانی ہے، ہم لوگ تو پتہ نہیں کس حال میں ہیں، حضور ہر وقت سجدوں میں ہمارے لیے رویا کرتے تھے، اے امتی ناز کر، تجھے وہ آقا ملا ہے، سب کو اپنی بادشاہی کی فکر ہوتی ہے، حضور کو اپنے غلاموں کی فکر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنو عشق والو، ذرا سنو، کہتے ہیں اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم، کیا دھونی رمائی ہے۔ فرماتے ہیں سلگنے کا مطلب دھواں نکلنا، غصے میں اندر ہی اندر جل رہے ہیں، بھسم ہو رہے ہیں، سانس رک رہی ہے، جی گھبرا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہمیں ہر وقت کس بات کے لیے تڑپ ہے، اندر آگ کس بات کی لگی ہوئی ہے؟ اگر واقعی فکر ہے، درد ہے، لگن ہے، شوق ہے، عشق ہے، تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیا ہے؟ پکے ہو جاؤ نا۔ تو سنو، یہ رمائی کا مطلب ہوتا ہے پھیرانا، کھولنا۔ اے دل یہ کیا ہے؟ فوری آگ سلگا رہا ہے، جلنا ہے تو اٹھ اور مکمل جل جا، اس گندی ادا سے ظالم میرا جی گھبرا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ نبی کا عشق ہو اور پھر ادھر ادھر دھیان ہو نہیں، عشق والے تو کہتے ہیں بس کسی اور کی بات ہی نہ کرو، کسی اور کا دھیان بھی نہ آنے دو، بات کرنی ہے تو صرف ان کی کرو، ان کے سوا کسی کی اونچی۔ یہ عشق کی ایک کیفیت کا ذکر ہے، میں اس کو تھوڑا سا بیان کیا کیونکہ میں نے 2-3 شعر آگے کرنے اور پھر تقریر آپ کو شب برات کی بھی سنانی ہے، اس لیے اس پہ زیادہ زور نہیں دے رہا۔ وہ فرماتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا فن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ توجہ چاہوں گا، مرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں منہ دکھاؤ، کہتے ہیں نا، پوچھ رہا ہوں، کچھ لوگ خود آ کے غور سے دیکھتے ہیں، یار دیکھیں صحیح ہے چہرے میں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہوئی، ہر ایک کی نیت ایک جیسی نہیں۔ تو فرماتے ہیں اے دوستو، مرنے کے بعد میرا چہرہ کھول کر کیا دیکھ رہے ہو؟ ہاں میں مجرم ہوں، گناہگار ہوں، یہ چہرہ دیکھ کے مجھے